یہاں بیٹھے ہیں میری بہنیں، میری دلیر بہنیں، جنہوں نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کیا پاکستان کے اندر. اور میں سلمان اکرم راجہ صاحب انتہائی قابل احترام ہمارے قائد بھی ہیں اور ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی حسیب جمالی صاحب کا، جو سندھ سے تشریف لائے، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں اور جنہوں نے اس موومنٹ کے اندر ہمیں لیڈ کیا. میں سندھ کے ان کے ساتھ انتظار حسین پنچوتا صاحب جو اس کٹھن وقت میں ILF کی قیادت کر رہے ہیں، میرے بھائی چنگیز کاکڑ صاحب، میرے باقی اکابرین جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، لاہور بار کے صدر جو ہمیں بڑی دلیری کے ساتھ لاہور میں تحریک چلا رہے ہیں، عرفان حیات باجوہ صاحب، بابر مرتضیٰ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. اور میں ایک ایک اپنے بھائی، اپنے غیور بھائی کا جس کا اس دھرتی سے تعلق ہے، جو یہ وہ دھرتی جو دلیروں کی دھرتی ہے، جو مہمان نوازوں کی دھرتی ہے، جس نے برٹش کولونیل راج کے خلاف جدوجہد کی اور آج یہ اندرونی ایجنٹوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. میں آپ سب کو لال سلام پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے اس وقت جو حالات ہے ملک کے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کے اندر ماشاء اللہ پلس لگا ہوا ہے. یہ وہ کٹھن دور ہے کہ جب نہ وکیل اپنی وکالت کر سکتا ہے، نہ جج اپنا فیصلہ دے سکتا ہے، نہ صحافی اپنا قلم اٹھا سکتا ہے، جب سیاستدان سیاست نہیں کر سکتا. اس وقت میں اس جرگے کا انعقاد کرنے پہ میں آپ سب کو اور آپ کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر اس جدوجہد کے حوالے سے ایک کامیاب ترین فنکشن بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اکٹھ جو ہے یہ اس وقت جو آمریت کے ایک خوفناک سائے ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہے. جب 26ویں ترمیم آئی، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں تو مختصر کوشش کروں گی بات کروں، کہ جب 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ بہت اچھا انصاف کا سسٹم آ رہا ہے، ہم بہت بڑے ریفارمز کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. وہ ریفارمز آپ سب نے دیکھ لیے کہ اس وقت جو ڈاکٹرائن ہے ملک کے اندر انصاف کا، وہ پنشمنٹ وداؤٹ ججمنٹ کا ڈاکٹرائن ہے کہ جس کے اندر کیسز نہیں لگائے جاتے. عمران خان صاحب کے اوپر جو سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کا، عمران خان جو اس وقت ایک دلیر لیڈر کے طور پہ ابھرا کہ جس نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا، جس نے جرنیلوں کی سیاست کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا، اس عمران خان کو آپ سب نے دیکھا کہ رینجرز نے اس کو کس طرح ایجنسیوں نے ایک تصدیق کی. ہم وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتے. اور وہ تسلسل ہے جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، یہ ایک سیاستدان کی نہیں پاکستان کی سیاست کی فضیق تھی. اور حسین شہید سور وردی سے لے کر آج تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں سیاست نہیں ہونے دی. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ نیپال بنگلہ دیش کی بات، تو میں نوجوان نسل کو کہنا چاہوں گی کہ ایوب آمریت کو آپ طلبہ نے شکست دی تھی. اس کے بعد آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ آپ کی وکلا جو طلبہ تنظیمیں تھیں، اس کے بعد وکلا تحریک کے اندر آپ وکلا نے پاکستان کی آمریت جب کوئی نہیں بولتا تھا، سیاسی جماعتیں ایگزائل میں تھیں، تو یہ میرے وکلا بھائی اور میری بہنیں تھیں کہ جنہوں نے اس آمریت کو ختم کر کے پاکستان میں جمہوریت بحال کی تھی. تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ ہماری وکلا تنظیمیں تھیں. اور آج آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آج سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ آج آپ لوگ، آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ ان کا شکار ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پہ ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو تاریخ کے بہادر ترین ہائی کورٹ تھی، انہوں نے کہا کہ نظام انصاف کے اندر ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، اگر اس ریاست میں کوئی جان ہوتی تو پوچھتے ان کو کہ کون. انہوں نے کیا کیا کہ ان ججز کو منظر عام سے ہٹا کے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد ایک نالائق اور کمپرومائز جج کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے تو ایک ڈوگر کورٹ بنا دی. پھر یہ جو ڈوگر کورٹ اس کے بعد 27ویں ترمیم میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پنشمنٹ بیفور ججمنٹ.
کہ آپ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیسز، چاہے ہماری بہن، باری بہادر بہن ایمان مزاری ہو، ہادی علی چٹھا ہو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز ہوں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، عمران خان یہ 9 مئی کا ایک جھوٹا ریاستی بیانیہ، اس کے اندر لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے ہوں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو جی کیسز کو سنو ہی نہ، التوا کرو۔ اس وقت یہ پالیسی ہے ریاست کی انصاف کے حوالے سے جو بڑی افسوسناک اور بڑی شرمناک ہے۔ دوسری بات کہ میں آپ سب کو بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو خبردار کروں گی کہ ایک جھوٹے بیانیے کے ذریعے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہوگا، سب کچھ ہوگا، پاکستان میں جمہوریت آئے گی، پاکستان کے عوام کا راج ہوگا۔ ہمیں خوشی ہوئی، مجھے بھی خوشی ہوئی کہ جب ہماری ریاست نے امن کی بات کی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، یہی ہماری 75 سال کی جدوجہد ہے کہ خطے میں بھی امن ہونا چاہیے، ملک کے اندر بھی امن ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی، آپ سب کو بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کا نام اچھے لفظوں میں لیا جانے لگا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نہ صرف پیس ہب کے طور پہ جانا چاہیے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو، ڈیموکریسی اینڈ پیس ہب کے نام سے۔ ہم ڈیموکریسی اینڈ پیس ہب بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے اندر مختلف آمریتوں کے اندر وہاں کے وزرائے اعظم بھی آئے، وہاں کے اعلیٰ عہدیدار بھی آتے رہے اور وہاں کے وائس پریزیڈنٹس بھی آتے رہے۔ جب ایوب دور تھا تو اس وقت آئزن ہوور پاکستان آئے، اس کے علاوہ بھی ایک پریزیڈنٹ آئے۔ پھر اس کے بعد جب نکسن عہدیدار تھے، وہ جب یحییٰ کا اقتدار تھا تو وہ پاکستان آئے اور بڑی دوستی مشہور تھی نکسن اور یحییٰ کی۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا تو اس وقت بش جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ پاکستان آئے تھے، اور جب ریگن کا دور تھا وہ، اور ریگن کہتا تھا، یہ بڑی مشہور بات ہے کہ یہ ضیاء الحق کے بارے میں کہتا تھا کہ ضیاء الحق فائن جنرل، اس نام سے ان کو پکارا جاتا تھا، ضیاء الحق کو، جو یہاں پہ قتل عام کرتا تھا۔ پھر جب مشرف کا دور آیا تو مشرف کے دور میں بھی کلنٹن بھی پاکستان آیا، اس کے بعد بھی پاکستان میں آئے۔ بس آخری بات، اسی طرح کوئی مایوسی کی بات نہیں، اچھی بات ہے اگر پیس مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں پوری دنیا کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں حقوق کی جدوجہد کو کچل دیا جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جمہوریت بھی آئے گی، رول آف لا بھی ہوگا،